یہ ہمیں شوربہ دی ہے انہوں نے. دیکھو پہلے اس طرف فلسطین کی طرف تھا قبلہ، جو مشہور پہاڑ ہے جہاں پر صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھا فیل کرنے کے لیے، دیکھیں رمضان قبا لکھا ہوا ہے ادھر. کیا بات ہے. یہ طحین ہے، یہ شتا ہے. آج کل مدینہ کے اس لوکل محلے میں ہم رہ رہے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ زیارتیں کرنے کے لیے. آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی آپ کو زیارتیں کروانی. آپ کی ڈیوٹی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو زیارتیں کروانی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک اور ولاگ میں خوش آمدید. مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں، نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں. اے میرے مولا تو سن لے میری، یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری. ابھی ہم لوگ رکے ہیں الحجاز ریلوے اسٹیشن کے پاس. یہ مدینہ کا پہلا اسٹیشن ہے الحجاز اسٹیشن. اس طرف اندر ایک زیارت ہے جہاں پر نا غزوہ بدر سے پہلے صحابہ جمع ہو کے پھر گئے تھے غزوہ بدر کے لیے. حجاز ٹرین کا ٹریک تھا دمشق سے لے کر مدینہ تک. عبدالحمید دوم کے دور میں یہ بنی تھی، عبدالحمید ثانی جس کو کہتے ہیں. اور یہ 1900 میں شروع ہوئی تھی بننی، 1908 میں پھر اس کا افتتاح ہوا. پھر 1908 سے لے کر 1916 تک یہ چلتی رہی. حجاز ٹرین حجاج کی خدمت کرتی تھی اور ٹریڈنگ میں اس کا کافی کردار تھا، کیونکہ یہ سارے ٹریڈنگ کے روٹس ہیں نا، حجاز سے اور پھر اوپر دمشق تک اور پھر آگے یورپ شروع ہوتا ہے. جنگ عظیم اول میں اس کے ٹریکس توڑ دیے، برباد ہو گئے. پھر خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر اس کے اوپر کام نہیں ہوا، پھر چلی نہیں. لیکن یہ اس کا اسٹیشن ہے. وہاں پر ایک میوزیم ہے، جو پرانی ایک بلڈنگ ہے نا اسے میوزیم بنا دیا ہوا ہے. اس کی ویسے ہی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی پورے میوزیم کی. اوپر آپ کو کارڈ میں مل رہی ہوگی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں شہداء احد کے پاس، جہاں پر غزوہ احد ہوا تھا. جبل احد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل یحبنا ونحبہ، یعنی کہ جبل احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ افطار کا صحیح سین چل رہا ہے، بہت زیادہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں. السلام علیکم. بڑی ویڈیو دیکھتا تھا بھائی جان کی، بہت دل خوش ہوا. آج مدینہ منورہ ان سے ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. تھوڑی دیر پہلے مجھے بھائی پوچھ رہے تھے کہ غزوہ احد کی کون سی جگہ ہے. یہی وہ میدان ہے جہاں پہ غزوہ احد ہوئی، جہاں پر غزوہ احد ہوا تھا. یہ جبل رماح ہے، وہ جو مشہور پہاڑ ہے جو مشہور پہاڑ ہے جہاں پر صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا اور پھر وہ اتر آئے تھے. اس وجہ سے پھر جو ہے جنگ جیتی ہوئی ہمارے خلاف چلی گئی. تو یہ وہی پہاڑ ہے جبل رماح. اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا تھا. تو پھر حضرت خالد بن ولید تھے نا جنگ کے لیڈر، مکہ والوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، تب اسلام نہیں لے آئے تھے. تو وہ اس پہاڑ کی دوسری سائڈ سے گئے تھے. پھر واپس جب ہمارے مسلمان اہل مدینہ اترے یہاں سے، تو پھر مشرکین کا لشکر جو ہے وہ دوسری سائڈ سے گیا اور یہ پہاڑ کے اوپر وہ قابض ہو گئے. تو پھر جو ہے ہمارے جتنے بھی شہادتیں ہوئی پھر ہوئی. 70 شہید ہوئے غزوہ احد میں اور شہداء کی قبریں آگے ہیں. آ جائیں ادھر دکھاتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ. تصویر لے سکتا ہوں؟ لے لو. کون سا بھی چاہیے لے لو، میرے لیے گفٹ. ارے گفٹ ہے آپ کی طرف سے. یہ کیا ہے؟ عود ہے نا؟ پرفیوم ہے. یہ کالا والا، یہ سفید والا. چلو بس ایک لے لیتا ہوں جو بھی ہے. نہیں کافی ہے ایک. ارے بھائی کافی ہے، بہت شکریہ. چلو جزاک اللہ خیر، شکریہ. ویسے اس جگہ کی میں نے زیارت بہت زیادہ ڈیٹیل میں کروائی ہے. وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ادھر اوپر ہوگی، کیونکہ اس میں پوری میں نے ریسرچ کی ہوتی ہے. بہت زیادہ چیزیں، بہت زیادہ انفارمیشن اس میں نے شیئر کی ہوئی ہے. اچھا ادھر قبریں ہیں شہداء احد کی، 70 شہید اور امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ عنہ، ان کی قبر ہے ادھر. یہ جو بڑا حصہ ہے نا قبر کا سامنے والا، یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. اور ایک اور بلاک ہے آگے، اس میں دوسرے شہداء جو ہیں غزوہ احد کے، ان کی قبریں ہیں. اچھا سب کی الگ الگ ہیں یا نہیں، وہ اکٹھی ہیں، مجموعی قبریں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے سید الشہداء، یعنی کہ شہیدوں کے سردار. کس لیے؟ کیونکہ ہند جو تھی اس نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے، اس نے بھی دھوکے سے شہید کیا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو. سامنے سے آ کے وار نہیں کیا تھا، دھوکے سے، ہاں پیچھے سے وار کیا تھا حضرت امیر حمزہ کو اور شہید کیا. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا اس نے ناک کاٹا شہید کرنے کے بعد، کان کاٹے اور سینہ چاک کر کے کلیجہ لے کے گیا وہ جو غلام تھا ان کا. اور بعد میں وہ اسلام بھی لے آیا تھا فتح مکہ کے دور پہ. تو پھر اس نے وہ جو ہند تھی اس نے چبایا تھا کلیجہ.
اسی لیے ان کا اتنا رتبہ ہے کہ سید الشہداء یعنی کہ شہیدوں کے سردار. اور یہ عرب میں پرانے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی نا، ایک دوسرے کی جو کیجوالٹیز ہوتی تھی ان کی بے حرمتی کرتے تھے بہت زیادہ. اچھا، تو یہ جو مسجد ہے یہ سامنے، یہ بعد میں پھر تعمیر کی گئی ان کی یاد میں؟ ہاں یہ تو بالکل ابھی ہوئی ہے کنگ عبداللہ کے دور میں. اچھا، پہلے چھوٹی مسجد تھی ادھر، لیکن ابھی بہت بڑی جامع مسجد کر دی ہے تعمیر. کیونکہ وزٹر زیادہ آتے ہیں اس لیے. ہاں وزٹرز بھی زیادہ آتے ہیں، اور اب تو یہ پورا یہاں پر ماحول بن گیا ہے نا. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سبا مساجد کے پاس، جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا. اس جگہ کو کہتے ہیں سبا مساجد، یعنی کہ 7 مسجدیں. وہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ 7 مسجدیں بن گئی تھی. باقی پوری سٹوری جو ہے نا میں آپ کو ادھر ہی بتاؤں گا آگے جا کے. چلیں بھائی، ابھی ہم لوگ ادھر آ گئے ہیں سبا مساجد کے پاس، وہ جگہ جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا. یہاں پہ کافی مسجدیں ہیں، جیسے یہ مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، ادھر اوپر مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس طرف آگے ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور اوپر ہے مسجد فتح. اور یہاں پر کہتے ہیں 3 مسجدیں تھیں جو انہوں نے شہید کر کے ایک ہی بڑی مسجد بنائی ہے. اس جگہ کا نام سبا مساجد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ادھر 7 مسجدیں بن گئی تھی. ہم لوگ افطار ادھر ہی کریں گے، نماز بھی ادھر ہی پڑھیں گے، پھر چلیں گے آگے انشاءاللہ. اچھا مالک بھائی، یہ 7 مسجدیں جو ہے یہ نمازیں وغیرہ پڑھانے کے لیے بنائی گئی ہیں یا صرف ویسے ہی زیارتیں وغیرہ کرنے کے لیے، یا لوگ جو آتے تھے ان کو وزٹ کروانے کے لیے کہ یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وغیرہ پڑھی؟ یہ مختلف ادوار میں الگ الگ مسجدیں بنی تھی، لیکن جماعت کا مجھے اتنا زیادہ علم نہیں کہ ادھر جماعت بھی ہوتی تھی. مختصر قصہ اس جگہ کا ادھر لکھا ہوا ہے، وہ بھی دکھاتے ہیں. مین چیز تو یہی ہے نا کہ غزوہ خندق، اور وہاں پر مسجد فتح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے غزوہ خندق کے بعد. ہاں کیونکہ یہاں پر تیز ہوا چلی تھی نا، تو وہ مشرکین بھاگ گئے تھے، ان کے تمبو اکھڑ گئے تھے، تو جنگ ہوئے بغیر یہاں پر جیت گئے تھے مسلمان. ہاں یہ ادھر ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور اس کے اوپر ہی ہے مسجد فتح. لیکن ابھی اس کا راستہ بن رہا ہے، دیکھیں سیڑھیاں وغیرہ بن گئی ہیں، بڑا زبردست کام ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے فی الحال اس کا راستہ بند ہے. اتنی بڑی افطار لگی ہوئی ہے یہاں پر، ماحول بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. یہ ہمیں شوربہ دی ہے انہوں نے، عربیوں کا کھانا ہوتا ہے شوربہ، دلیے کی طرح ہوتا ہے. الحمدللہ. دیکھیں سامنے آپ کو 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے، آج 13واں روزہ تھا. یہاں پر اندر ماشاءاللہ بہت زبردست ماحول ہے. یہاں پر ہم لوگوں نے مغرب پڑھی، افطار کی، اور ابھی ہم لوگ جائیں گے مسجد قبلتین کے لیے. لیکن اس جگہ کی بہت زیادہ زبردست انفارمیشن میں نے شیئر کی ہے اس ویڈیو میں جو اوپر آ رہی ہے، وہ ضرور دیکھیں آپ، وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. ابھی ہم لوگ مسجد قبلتین کے پاس آ گئے ہیں، وہ مسجد جہاں پر نماز میں ہی قبلہ تبدیل کیا تھا. ظہر یا عصر کی نماز تھی، اس میں پیغام آیا کہ قبلہ اب فلسطین سے ہٹ کے، بیت المقدس سے ہٹ کے مسجد الحرام کی طرف آپ نے چہرہ کر کے اب نماز پڑھنی ہے. انہوں نے ایک ہی نماز میں قبلہ تبدیل کیا، مطلب پھر آدھی نماز سے ہی انہوں نے مسجد الحرام کی طرف چہرہ کر لیا اور نماز کمپلیٹ کی. تو آپ دیکھیں صحابہ کس طریقے سے اطاعت کیسے کرتے تھے. آ گیا پیغام کہ قبلہ تبدیل کرنے ہیں تو بس نماز میں ہی قبلہ تبدیل کر دی. دیکھو پہلے اس طرف فلسطین کی طرف تھا قبلہ، اب دیکھو مسجد الحرام کی طرف. ادھر محراب ہے، وہ پرانے محراب کی نشاندہی ادھر کی ہوئی ہے. 310 نمبر گیٹ سے جب آپ مسجد النبوی سے نکلتے ہیں تو یہ سامنے ہے مسجد غمامہ، اور اس طرف ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا جی، یہ مسجد غمامہ ہے اور اس کے بارے میں وہاں پر انفارمیشن بھی لکھی ہوئی ہے. اور اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال کی عیدیں یہیں پر پڑھی تھی اسی مسجد میں. اور اس کے علاوہ یہ مسجد جو ہے، یہاں پر مسجد بنائی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے. ان سب جگہوں پہ مساجد انہوں نے بنائی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تو یہ بھی ان میں سے ایک مسجد تھی، مسجد غمامہ. السلام علیکم. یہ ماشاءاللہ دیکھیں بالکل پرانے انداز میں بنی ہوئی ہے یہ مسجد، بہت ہی خوبصورت ہے، اس کا نا آرکیٹیکٹ ہے. یہ مسجد غمامہ تو کھلی ہے، لیکن اس کے سامنے یہاں پر ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ بند ہے. لیکن کیا خوبصورت بلڈنگ ہے اس کی بھی اور مسجد غمامہ کی بھی. یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیفٹ سائڈ پہ ادھر ہے مسجد علی بن ابی طالب. یہ ہے بھائی مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، لیکن یہ بند ہے، اس کا اندر جانے کا راستہ نہیں ہے، اس کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے. اب مسجد غمامہ اس طرف ہے، وہاں سے اس جگہ پہ آئے ہیں ہم لوگ. یہ سامنے ہے مسجد جمعہ، جہاں پر پہلی جمعے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھی، اس جگہ پر یہ مسجد ہے. یہاں پر قبیلہ سالم بن عوف رہتا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر سے جمعے کے دن تک زوال سے پہلے یعنی کہ دوپہر سے پہلے تک جب تک سورج دوسری طرف ڈھلنے نہیں جاتا تو قباء کی طرف تھے. پھر جب اس طرف آئے تو یہاں پر مہاجرین اور انصار تھے مسجد جمعہ کے پاس. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کیا اور ان کی مسجد نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہاں پر جمعہ پڑھا یعنی کہ ان کو جمعہ پڑھایا. تو اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ اور پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پڑھا. اب بھیا یہ والا راستہ سیدھا ہی آ رہا ہے مسجد غمامہ سے اور ادھر دیکھیں سامنے مسجد قباء. ابھی یہاں سے ہم لوگ لے رہے ہیں منتو فرموزہ. منتو جو ہے نا موموز کو کہتے ہیں اور وہ یہاں سے ہم لوگ ٹرائی کریں گے تراویح سے پہلے. پاکستان میں تو کھائے ہوئے ہیں موموز, یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں کے دیکھ لو. پاکستان میں تو وہ مسالے ہر چیز میں ڈال دیتے ہیں, ادھر سارا نارمل ہوتے ہیں. سوسز ہوتی ہیں سوس ہوتی ہے. ہاں یہ بھائی یغموش ہے, فرموزہ نہیں ہے. فرموزہ اور چیز ہوتی ہے, یغموش اور چیز ہے. یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر نا پورا مسالہ وسالہ ڈال رہے ہیں. میرا بندوبست کیا تھا. ہاں سوس ڈال رہے ہیں اس کے اوپر, چلی سوس. یہ اچھا فیل کرنے کے لیے دیکھیں رمضان قباء لکھا ہوا ہے ادھر. شکراً. اس طرف ہے مسجد قباء اور ادھر یہ کبدے کی دکان ہے زبردست. یہ بھائی ابو عبداللہ کا کبدہ ہے. یہ ہماری سینڈوچ بنانے لگے ہیں ابھی ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس میں ابھی دیکھیں ہری مرچی اوپر سے ڈال دی ہے اور یہ لیمن. کیا بات ہے. یہ طحینہ ہے, یہ طحینہ ماشاءاللہ. یہ شطہ ہے, زبردست ماشاءاللہ. شکراً. چلیں بھائی یہ ہمارا انتظام آ گیا. بھائی یہ کافی جو ہے نا, کافی انہوں نے فری میں دی ہے. کہا ہے جتنی مرضی پینی ہے پی لو. اتنی دی ہے نا انہوں نے, یہ فری میں بنتی ہے. نہیں یار وہ کہتے ہیں اور پی لو, وہ لے جاؤ, وہ جگ لے جاؤ کہتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مہمان نواز ہے نا اہل مدینہ بہت زیادہ مہمان نواز ہے. کل نہیں تھے کہ وہاں پہ وہ پاک والا کس طرح ہاں مہمان چاچو نوازی کر رہا تھا. اتنی اس نے کھجوروں کا پورا ٹوکرا ہمارے سامنے لا کے رکھا ہوتا. یہ بھائی سب سے پہلے موموز, ایک اور چیز بھی میں لے آیا ہوں وہاں سے, وہ سب موموز. پیسے جو ہیں نا یہاں پر بیٹھ کے کھانے کے, سمجھ گئے. اور ادھر ایک چیز مجھے اشارے کر رہی ہے کب سے, اس کے لیے بھی سوس ہونا چاہیے تھا یار. نہیں کراچی والے ملتان والے جب تک سی نہ کریں نا ان کو آرام نہیں آتا. پٹھان بھی تو سادہ ہی کھاتے ہیں کافی, نمک وغیرہ صحیح ڈالتے ہیں. ہاں نمک ومک تو ہوتا ہے. اب ہمارے ڈنر کی تیسری چیز, یہ پورا انتظام ہو رہا ہے بھائی تراویحوں کے لیے. یہ سینڈوچ لیے, انہوں نے کہا ہے کہ تازہ آپ کو بنا کے دے رہے ہیں, اس میں سوس ووس ڈالا ہے کہتے ہیں. میں نے ان کو کہا تھا جتنے بھی سوس ہیں نا سارے ڈال دو. تو یہ دیکھو اندر سے بیسٹ ہے. ہاں بہت زبردست. مرچی بھی ہے, سوس بھی ہے, ہر چیز ہے. یار بندہ شکایت کر رہا ہے کہ میں نے نا یہاں پر ٹیسٹ نہیں مل رہا مجھے. کھاؤ. پہلی چیز ہے جو مجھے ایز لائک پاکستانی لگ رہی ہے. پاکستان میں بھی اس طرح کے جو ہے نا سینڈوچز وغیرہ دیتے ہیں جن میں اندر سوسز وغیرہ, یہاں ہمارے شاورماز جو ہوتے ہیں سوسز فل ہوتی ہیں. یہ زبردست ہے نا جو مال اندر ڈالا ہوا نا. ہاں ہری مرچ جب جاتی ہے نا الگ ہی ایک مزہ آتا ہے. ابھی ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں اور ادھر ہے مسجد قباء. ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے معیز بھائی کی نظر سے آپ دیکھیں گے, لیکن میرے اندر کا ولاگر پھٹ پھٹ کے باہر آ رہا ہے, اس لیے میں نے واپس اٹھا لیا موبائل. خیر یہ مسجد قباء ہے, مسلمانوں کی پہلی مسجد جو مدینہ المنورہ میں بنی تھی اور اس کی بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے. تو یہ فضیلت ہے اس مسجد کی, مسجد قباء کی. اب یہ بھی میں عمرہ کر کے آ رہا ہوں. ہاں عمرے کا ثواب کما لیا آپ نے. اچھا جی ادھر یہ والا نشان دیکھیں مسجد قباء کے پاس ہی, یہ دیکھیں سامنے مسجد قباء ہے اور ادھر یہ نشان ہے. یہاں پر ہوا کرتا تھا ایک کنواں, بیر خاتم, جس کنویں میں نبوت کی انگوٹھی گری تھی. جو انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نا, وہ خلفاء راشدین پہنتے آ رہے تھے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی نا وہ انگوٹھی, تو وہ اس کنویں میں گر گئی تھی, اس لیے اس کا نام بیر خاتم رکھ دیا. خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو. حضرت عثمان سے گری. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گری اسی جگہ. ویسے اس کنویں کا نام تھا بیر عریس. ہاں انگوٹھی گری تو وہ انگوٹھی سے مشہور ہو گیا, بیر خاتم ہو گیا. ہاں یعنی کہ انگوٹھی والا کنواں. اچھا میں اتنا اسٹرکٹ ہوں, ہمارے معیز بھائی کو جہاں بھی لے کے جا رہا ہوتا ہوں نا میں نہیں بتاتا. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں کیمرہ آن ہوتا ہے کیمرہ آن ہوتا ہے. آپ کو بھی ساتھ میں بتاتا ہوں, معیز کو بھی تبھی پتہ چلتا ہے. ابھی ہم لوگ گئے تھے بستان المستظل اور بیر عذق, جس کی ویڈیو پہلے میں نے بنائی ہے.
بڑی زبردست ویڈیو ہے, یہاں پر اوپر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ترقیاتی کام چل رہا ہے اس لیے وہ بند ہے, ابھی بھائی نے نہیں دیکھے. تو آپ ہاں نہیں آپ بھی ویڈیو ہی دیکھنا. اچھا جی, ابھی آئے ہیں ہم لوگ یہاں پر مسجد بنی منیف کے پاس. یہ دیکھیں مسجد قباء کے پاس ہے, ادھر ہے مسجد قباء, ادھر ہے مسجد بنی منیف, لیکن یہاں پہ ہے اندھیرا اور ہم آپ کو ملتے ہیں دن کے ٹائم. آپ یہاں پر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ٹائم ٹریول کیا ہو. یہ چھت کے اوپر یہ لکڑی لگا کے اور اس میں لائٹیں لگائی ہیں, اور یہ محراب ہے مسجد کا, بہت ہی خوبصورت. یہاں پر جلیل القدر صحابی طلحہ ابن براء رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے یہاں پر ہے, کیونکہ وہ کافی بیمار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے یہاں پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صبح کی نماز پڑھی. کچھ روایت میں آتا ہے کہ صبح کی نماز پڑھی, ویسے مضبوط فل کوئی ایسی روایت نہیں ہے. تو اسی لیے اس مسجد کا دوسرا نام مسجد الصبح بھی ہے, کیونکہ صبح کی نماز, فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ادا کی. یہ مسجد بالکل مسجد قباء کے قریب ہے, جنوب مغرب کی طرف یہ مسجد پڑتی ہے. مسجد قباء سے تقریباً 300 میٹر کا فاصلہ ہے صرف, اور یہاں سے مسجد قباء بھی نظر آتی ہے. اب اس خوبصورت باغ میں ہم لوگ آ گئے ہیں. یہ باغ ہے, اس کا نام ہے مزرعہ الفقیر, اور اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت لگائے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے, کیونکہ یہ باغ جو ہے یہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. تو اس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے آپ مجھے 300 درخت لگا کے دیں کھجور کے, جو پہلے سال ہی ان پہ کھجور لگے. تو یہ والا باغ پھر اس باغ میں, حالانکہ وہ درخت ابھی نہیں بچے کیونکہ کھجور کے درخت کی عمر 100 سال تک ہوتی ہے تقریباً میکسیمم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس باغ میں 300 کھجور کے درخت لگائے تھے, اور یہ کافی خوبصورت باغ ہے. اس کا نام ہے مزرعہ الفقیر, یا آپ اگر گوگل میپ پہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گارڈن لکھیں گے تو یہ نکل آئے گا اس میں. ٹھیک ہے, تو آج مختلف دن ہیں, وہ بلاگ والا دن نہیں ہے, لیکن آگے کنٹینیو کرتے. ہم لوگوں کے پاس جتنا ٹائم تھا ہم لوگ اتنی ہی زیارتیں کر پائے, لیکن مدینہ المنورہ تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ پورا شہر ہی زیارت ہے. پورے شہر میں بہت ساری اور زیارتیں ہیں, لیکن ہاں یہ فیمس جو زیارتیں ہیں وہ میں نے اس میں آج کے ولاگ میں کروا دی ہیں. اور پھر کبھی انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ میں آپ کو ٹوٹل سب زیارتیں ایک ہی ولاگ میں کراؤں, چاہے 2 گھنٹے کا ولاگ بن جائے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے, پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. اور مکہ کی بھی سب زیارتوں کا ایسے ولاگ انشاءاللہ بنائیں گے. تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیں, نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور مزید میری مدینہ المنورہ کی زیارتوں کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پر کلک کر دیں, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.